اللہ الرحمن الرحیم السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب۔ السواک مسواک، مطہرۃ یاد رکھنا یہ مصدر میمی ہے، اس میں فاعل کے معنی میں، اور یہ مرضات یہ بھی مصدر میمی ہے، اس میں فاعل کے معنی میں۔ السواک مسواک کرنا، مسواک مطہرۃ پاک کرنے والی ہے، للفم منہ کو، مسواک منہ کو پاک کرنے والی اور رب کو راضی کرنے والی ہے۔ یاد رکھنا یہ حدیث چونکہ مشکات سے لی گئی ہے تو مشکات میں یہ واو نہیں ہے۔ السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، اور یاد رکھنا معتبر کتب کے اندر بھی یہ واو نہیں ہے، معتبر کتب کے اندر۔ تو اصل یہ ہے السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک مطہرۃ پاک کرنے والی ہے، للفم منہ کو، اور واو کو نہیں پڑھو، مرضات راضی کرنے والی ہے، للرب رب کو۔ یہ ایک ترجمہ، یہ مصدر میمی ہے جو اس میں فاعل کے معنی میں۔ اب دوسرا ترجمہ اس میں آلے کا، السواک مسواک، اب اس کو مطہرۃ پڑھو، مطہرۃ للفم منہ کو پاک کرنے کا آلہ ہے۔ السواک ساک یسوک سواکن مصدر ہے، مسواک کرنا، اور اسی طرح یہاں پر تو یہ جامد ہے، وہ لکڑی جس سے منہ صاف کیا جاتا ہے، اور اصل میں یہ مصدر ہے ساک یسوک سواکن سے مسواک کرنا۔ مطہرۃ یہ مصدر میمی ہے، اس میں فاعل کے معنی میں پاک کرنے والی، اور اس میں آلہ بھی ہو سکتے، مطہرۃ پاک کرنے کا آلہ۔ تو مطہرۃ اس میں مصدر میمی اور اس میں آلہ دونوں ہو سکتے باب فتح سے طہر یطہر، اور اسی طرح مرضات یہ بھی مصدر میمی باب سمع سے رضیہ یرضی سے۔ تو لہٰذا اس حدیث کے اندر مسواک کے دو فائدے بیان کیے گئے، ایک دنیاوی فائدہ اور دوسرا اخروی فائدہ۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ مسواک منہ کو صاف کرتی ہے، دانتوں کو صاف کرتی ہے، اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے سے رب راضی ہو جاتا ہے، تو لہٰذا مسواک کرنا چاہیے۔ ترکیب کرتے ہیں، السواک مرفوع لفظاً مبتدا، مطہرۃ مرفوع لفظاً یہ مصدر میمی ہے، مطہرۃ مرفوع لفظاً مصدر میمی ہے جو اس میں فاعل کے معنی میں، تو مطہرۃ مصدر میمی بمعنی اس میں فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلہ اس کا فاعل، آگے لام جارہ فم مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق مطہرۃ مصدر میمی کے جو اس میں فاعل کے معنی میں۔ اب مطہرۃ مصدر میمی اس میں فاعل کے معنی میں، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ ہوا خبر اول۔ واو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ معتبر کتب کے اندر نہیں ہے، مشکات شریف اس کے اندر بھی نہیں ہے، تو مطہرۃ للفم یہ ہوا خبر اول، مرضات مصدر میمی ہے، مصدر میمی جو اس میں فاعل کے معنی میں راضی کرنے والے، اسی طرح مطہرۃ کی طرح، تو مرضات مصدر میمی بمعنی اس میں فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، لام جارہ ربی مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق مرضات مصدر میمی کے جو اس میں فاعل کے معنی میں۔ اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ ہوا خبر ثانی۔ تو السواک کو مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، تو یہ واو مشکات کے اندر بھی نہیں ہے اور معتبر کتب کے اندر بھی نہیں ہے، اور اگر آپ واو کے ساتھ ترکیب کریں گے تو پھر یہ مطہرۃ للفم
یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، واو حرف عطف مرضات للرب یہ معطوف ہو جائے گا، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ خبر اور السوا کو مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، الید العلیٰ، الید العلیٰ اوپر والا ہاتھ، خیر بہتر ہے، من الید السفلی نیچے والے ہاتھ سے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کیا معنی؟ الید العلیٰ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ، خرچ کرنے والا ہاتھ، کیونکہ خرچ کرنے والا ہاتھ اوپر ہوتے ہیں اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتے ہیں۔ تو الید العلیٰ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا، خرچ کرنے والا ہاتھ خیرٌ بہتر ہے، من الید السفلی نیچے والے ہاتھ سے یعنی مانگنے والے ہاتھ سے۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ دنیا داروں سے سوال کرنا اچھی بات نہیں ہے، سوال کرنا اچھی بات نہیں ہے، دینا چاہیے، مانگنا نہیں چاہیے کسی سے۔ تو الید العلیٰ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ، خیرٌ بہتر ہے، من الید السفلی نیچے والے ہاتھ سے۔ العلیٰ اور السفلی یاد رکھنا، یہ اس میں تفضیل ہے، علا یعلو علوا سے، علا یعلو العلیٰ یہ اس میں تفضیل ہے، علا یعلو علوا بلند ہونا، اور یہ اعلیٰ کا مؤنث ہے، اعلیٰ کا، اور سفلی یہ اسفل کا مؤنث ہے، یہ باب نصرہ سے ہے، علا یعلو علوا بلند ہونا، اس میں تفضیل ہے، اعلیٰ کا مؤنث ہے، اور السفلی یہ باب نصرہ سے بھی آتا ہے اور کرومہ سے بھی آتا ہے، سفل یسفل یا سفل یسفل یا سفول یسفل، تو یہ بھی اس میں تفضیل مؤنث ہے اسفل سے۔ تو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ، خرچ کرنے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے، لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دنیا داروں سے سوال کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ العلیٰ قرآن مجید میں آتا ہے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، خیرٌ، یہ خیرٌ کا لفظ جو ہے یہ مصدر بھی آتا ہے اور اس میں تفضیل بھی آتا ہے باب ضربہ سے، خار یخیر خیراً مصدر بھی آتا ہے بہتر ہونا، اور یہ اس میں تفضیل بھی ہے، اصل میں اخیر ہوتا، اس میں تفضیل زیادہ بہتر۔ قرآن مجید میں آتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، ہوا خیر مما یجمعون، اور السفلی کے بارے میں نے بتا دیا، فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ قرآن مجید میں آتا ہے۔ اس کی ترکیب کرتے ہیں، الید العلیٰ، الید مرفوع لفظاً موصوف، العلیٰ مرفوع تقدیراً صفت۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہاتھ مؤنث ہے، اس لیے آگے جو اس کی صفت آ گئی وہ بھی مؤنث آ گئی، العلیٰ آ گئی، اعلیٰ نہیں آیا، تو یہ ہاتھ یہ مؤنث ہے، اس لیے آگے صفت بھی مؤنث۔ تو الید مرفوع لفظاً موصوف، العلیٰ مرفوع تقدیراً، علیٰ موسیٰ کی طرح اس میں مقصور ہے، اس کے آخر میں الف ہے، تو تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تقدیری ہوتے ہیں۔ تو الید مرفوع لفظاً موصوف، العلیٰ مرفوع تقدیراً صفت، موصوف صفت مل کر یہ ہوا مبتدا۔ خیرٌ مرفوع لفظاً اس میں تفضیل ہے، تو خیرٌ مرفوع لفظاً اس میں تفضیل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، من جارہ، الید مجرور لفظاً موصوف، السفلی مجرور تقدیراً صفت، موصوف صفت مل کر من جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق اس میں تفضیل کے۔ اب اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ ہوا خبر، اور الید العلیٰ یہ مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ آگے دیکھیں، الغیبۃ اشد من الزنا، الغیبۃ غیبت کرنا، اشد زیادہ سخت ہے، من الزنا زنا کرنے سے، غیبت کرنا زیادہ سخت ہے، من الزنا زنا کرنے سے۔ یاد رکھنا الغیبۃ یہ مصدر ہے، غاب یغیب غیبت، غیبت کرنا، پیچھے کسی کے عیوب ذکر کرنا، کسی کے عیوب بیان کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا زیادہ سخت ہے من الزنا زنا کرنے سے۔
یاد رکھنا اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیبت کا گناہ زنا سے بڑھ کر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ غیبت زیادہ سخت ہے زنا سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باعتبار چھٹکارے کے، باعتبار خلاصی کے غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ اگر کسی نے زنا کر لیا تو وہ آدمی اگر اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر لے گا، لیکن اگر کسی آدمی نے دوسرے کی غیبت کر لی تو جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا، یہ چونکہ بندے کا حق ہے، جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا، وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا، تو پھر اس کی خلاصی مشکل ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، اس لیے کہتے ہیں غیبت کرنا زیادہ سخت ہے من الزنا، زنا سے۔ تو یہ کیا معنی؟ یعنی باعتبار خلاصی، باعتبار چھٹکارے کے، زنا سے تو چھٹکارا مل جائے گا، آپ سچی توبہ کر لے چھٹکارا مل جائے گا، لیکن غیبت جس کے آپ نے کی ہے تو اس سے معافی مانگنا پڑے گا، اس اعتبار سے غیبت زیادہ سخت ہوا زنا سے، ورنہ باقی گناہ میں تو زنا کا درجہ بڑھ کر ہے۔ الغیبت اشد من الزنا۔ الغیبت، اس کی ترکیب کرتے ہیں، الغیبت مرفوع لفظاً مبتدا، اشد مرفوع لفظاً اس میں تفضیل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، من جار الزنا مجرور تقدیراً، جار مجرور مل کر متعلق اشد اس میں تفضیل کے، یہاں اس میں تفضیل موجود ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں بھی جار مجرور آ جائے تو آپ وہاں عبارت میں دیں گے کہ فعل ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اس میں تفضیل ہے، مصدر ہے، تو اسی کے ساتھ جوڑ دیا کرو، اگر یہ نہ ہو تب اس کے لیے محذوف نکالنا پڑتا ہے۔ تو جار مجرور میں کر متعلق اشد اس میں تفضیل کے، اب اشد اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوا، اور الغیبت مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگی۔ آگے دیکھیں، الطہور شطر الایمان، الطہور پاک رہنا، پاکیزگی، شطر الایمان ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ الطہور یاد رکھنا یہ مصدر ہے باب فتح کا، طہارا یطہر، طہارا یطہر طہورا، پاک رہنا، پاکیزگی۔ شطر یاد رکھنا شطر کا معنی حصہ جز بھی ہے، شطر کا معنی نصف بھی ہے، اور شطر کا معنی جانب بھی ہے، طرف۔ تو الطہور شطر الایمان، پاک رہنا، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے پاکیزگی ایمان کا ایک حصہ ہے، تو لہٰذا پاکیزگی اختیار کرنا چاہیے، پاک رہنا چاہیے۔ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اب دوسرا ترجمہ، الطہور شطر الایمان، پاک رہنا آدھا ایمان ہے، نصف ایمان ہے۔ پاک رہنا آدھا ایمان ہے، کس طرح آدھا ایمان ہے؟ بھائی جس طرح پاک رہنے سے، وضو کرنے سے ظاہر کی صفائی ہوتی ہے، تو اسی طرح ایمان لانے سے باطن کی صفائی ہوتی ہے، تو ایمان سے آدمی کا باطن صاف ہوتا ہے، اور وضو کرنے سے، پاک رہنے سے آدمی کا ظاہر صاف ہوتا ہے، اس اعتبار سے پاکی جو ہے یہ ایمان کا آدھا ہوا۔ تو شطر کا ایک معنی جانب بھی آتا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ترکیب کرتے ہیں، الطہور مرفوع لفظاً مبتدا، شطر مرفوع لفظاً مضاف، الایمان مجرور لفظاً مضاف الیہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو اسم ہو، پہلے کے اوپر الف لام نہ ہو اور دوسرے کے اوپر الف لام آ جائے تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے۔ تو شطر مرفوع لفظاً مضاف، مرفوع کیوں؟ مرفوع اس لیے کہ آخر میں خبر بنے گا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں۔ لفظاً کیوں؟ لفظاً اس لیے کہ را کے اوپر پیش کا تلفظ ہو رہا ہے، تو شطر مرفوع لفظاً مضاف، الایمان مجرور لفظاً مضاف الیہ۔ مجرور کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتے ہیں۔ لفظاً اس لیے کہ نون کے نیچے زیر کا تلفظ ہو رہا ہے، تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر بنا، اور الطہور یہ مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔